عید کی چھٹیوں میں شہر کی خالی سڑکیں خوبصورت نظارہ پیش کرنے لگی ہیں۔ عام دنوں کے دوران یہ شاہراہیں ہمیشہ ٹریفک کے ناقابل برداشت بوجھ کا سامنا کرتی رہتی ہیں۔ نہ ہونے کے برابر ٹریفک کی وجہ سے سڑکوں کی خوبصورتی بڑھ جاتی ہے۔ لاہور سے تقریباً 30 سے 35 لاکھ کے درمیان پردیسی عید منانے کے لیے اپنے آبائی علاقوں میں گئے ہیں۔ مزید جان لیتے ہیں سہیل کیسر سے، جو اس وقت موجود ہیں شہر قائد اعظم پر۔ سہیل، بتائے گا کیسے مناظر ہیں اس وقت لاہور کی سڑکوں کے؟ دیکھیں، ایک تو بات یہ ہے کہ تقریباً 30 سے 35 لاکھ پردیسی جو ہیں وہ عید منانے کے لیے اپنے اپنے آبائی علاقوں کو روانہ ہوئے۔ ان کی عدم موجودگی میں ٹریفک کا جو لوڈ کم ہوا، اس کے اثرات لاہور کی شاہراہوں پر دکھائی دے رہے ہیں۔ پھر یہ ہے کہ عید اور اس کے بعد ٹرو کے ایام کے دوران بے پناہ مصروفیت، ادھر سے ادھر آنا جانا، کھانے پینے کے لیے گھروں سے باہر نکلنا، اور اس کے بعد آج ابھی تک آرام کا سلسلہ جو ہے وہ چل رہا ہے۔ اس کے باعث لاہور کی شاہراہیں آج اس حالت میں دکھائی دے رہی ہیں جو عام دنوں میں جن کو دیکھنا ناممکنات میں آپ کہہ لیں کہ شامل ہوتا ہے، اور صحیح طرح سے اندازہ ہو پا رہا ہے کہ لاہور کی شاہراہوں کی وسعت کتنی زیادہ ہے، لیکن اس کے باوجود جو یہاں پر ٹریفک جام کا اکثر مسئلہ رہتا ہے تو اس میں ہماری اپنی کوتاہیوں کا بہت زیادہ عمل دخل ہوتا ہے۔ ہم اس وقت شہر قائد اعظم کے کلب چوک میں موجود ہیں، اور صرف اس وقت تھوڑی بہت ٹریفک دکھائی دیتی ہے جب ٹریفک سگنل تھوڑی دیر کے لیے کھلتا ہے۔ جیسے اب ٹریفک سگنل کھلا ہے تو چند ایک کاریں جو ہیں میرے قریب سے گزرتے ہوئے آپ دیکھیں گے، کچھ رکشے، کچھ موٹر بائکس میرے قریب سے گزرتے ہوئے دیکھی جا سکیں گی، اور اس کے بعد تھوڑے عرصے کے لیے پھر خاموشی سی چھا جائے گی۔ اور اتنی کم ٹریفک کہ ابھی جب میں سندرداس روڈ کی طرف سے اپنے آفس کی طرف آ رہا تھا تو سندرداس روڈ ہے تقریباً 3 سے 3.5 کلومیٹر طویل، اور اس اتنی طویل روڈ پر کچھ میرا خیال ہے کچھ شاید 3 رکشے اور 3 جو گاڑیاں ہیں اور کچھ موٹر بائکس نے مجھے سامنے سے کراس کیا، مطلب میری اپوزٹ سمت سے مجھے آتی ہوئی نظر آئیں، اور اسی طرح کچھ جو ٹریفک ہے وہ میرے پیچھے سے گزری یا پھر میرے پیچھے آتی ہوئی نظر آئی۔ اس کے علاوہ مطلب پوری روڈ پر کچھ بھی ہمیں دکھائی نہیں دیا، اور شاہراہ قائد اعظم جو اس وقت میری نظروں کے عین سامنے ہے، یہاں پر بھی اکا دکا گاڑیاں دکھائی دے رہی۔ ہاں، اب جیسے جیسے وقت گزرتا جائے گا پھر ٹریفک کا رش بڑھتا جائے گا۔ ٹھیک ہے، یقیناً یہ سڑکیں خوبصورت نظارہ پیش کر رہی ہیں۔ یہ بھی بتائے گا کہ ایسے میں LWMC کی ٹیمز بھی متحرک ہیں اور شہر لاہور کو صاف رکھنے کے لیے انہوں نے بھی اہم کردار ادا کیا ہے۔ تو بتائے گا کتنے ورکرز ہیں جنہوں نے اس صفائی آپریشن میں حصہ لیا ہے، اور ٹیمیں کس طرح سے اپنے فرائض سر انجام دے رہی ہیں چھٹی کے روز بھی؟ اگر ایک دفعہ آپ اور سوال ریپیٹ کر دیں تو تھوڑی سی آپ کی آواز درمیان میں کٹ گئی تھی۔ میں آپ سے یہ جاننا چاہ رہی تھی کہ LWMC کی ٹیمز بھی خاصی متحرک دکھائی دی ہیں ہمیں عید ڈیز میں صفائی آپریشن میں، تو یہ بھی بتائے گا کہ صفائی کے کس طرح کے انتظامات ہیں اور عید کے روز کس طرح سے ٹیموں نے اپنے فرائض سر انجام دیے ہیں؟ جو عید پر LWMC کا صفائی پروگرام تھا، صفائی پلان تھا، اس پر کئی روز پہلے ہی عمل شروع کر دیا گیا تھا، اور بہت بڑی تعداد میں جو سینیٹری ورکرز ہیں ان کو لاہور کی شاہراہوں پر، لاہور کے جو گلی محلے ہیں ان کی صفائی ستھرائی پر ان کو مامور کیا گیا تھا، تعینات کیا گیا تھا۔ اور اگر میں یہ کہوں کہ گزشتہ کچھ سالوں سے ہماری عید اچھی گزرنے کے ساتھ ساتھ مزید اچھی ہو گئی، اس وجہ سے کہ لاہور شہر میں اب صفائی کی صورتحال ماضی کی نسبت کافی بہتر دکھائی دیتی ہے، اور خصوصاً اس طرح کے جو خصوصی تہوار ہوتے ہیں ان ایام کے دوران تو بہت بہتر صورتحال نظر آتی، جس کی وجہ سے صاف ستھرا ماحول دیکھ کر دل کو بہت تسکین ملتی ہے۔ اور یہ صورتحال اس عید پر بھی ہمیں دکھائی دی، اور ہم نے دیکھا کہ جو ہمارے شہر کے سینیٹری ورکرز ہیں، جو صفائی کا ذمہ دار ادارہ ہے، اس نے جاں فشانی سے کام کیا ہے، اور یقیناً اس کے لیے وہ ہماری داد کے بھی مستحق ہیں۔ اور اس کے ساتھ ساتھ ایک بات ہم ہمیشہ کہا کرتے ہیں، بلکہ کچھ روز پہلے اس پر ہم نے ایک پروگرام بھی کیا تھا کہ جب تک ہم خود اس حوالے سے اپنا کردار ادا نہیں کریں گے تو شاید شہر کو مکمل طور پر بہت بہترین طریقے سے صاف رکھنا ممکن نہیں ہوگا۔ تو یہ بہت ضروری ہے کہ ہم
जो लिटरिंग है उससे बचें। उसकी वजह यह है कि जो सॉलिड वेस्ट तकरीबन 7000 टन के करीब पैदा होता है, उसकी बड़ी मिकदार तो LWMC की बड़ी बड़ी गाड़ियाँ उठा लेती हैं, लेकिन ये जो हम जगह जगह जूस पीकर उसका जो पैकेट है वो बाहर सड़क पर फेंक देते हैं, और केले खाकर या कुछ दूसरे फल खाकर उसके छिलके शॉपिंग बैग में रखकर बाहर सड़क पर फेंक देते हैं। ये जो लिटरिंग है ये बहुत प्रॉब्लम क्रिएट कर रही है शहर को साफ़ सुथरा रखने में। लेकिन मजमूई तौर पर देखा जाए, जैसे इस वक्त मैं जिस शाहरा पर मौजूद हूँ, मेरे सामने शाहरा कायदे आज़म है, ये डेवस रोड है, और इस पर भी आप देखिए कि अगर जुनेद इसको थोड़ा सा आप पैन करके दिखाएं तो आप देखेंगे कि पूरी शाहरा जो है इसमें गंदगी ना होने के बराबर हमें दिखाई दे रही है। और ये ऐसा नज़ारा है कि जिसको देखने के लिए हमारी आंखें तरस गई थी, और अब काफ़ी हद तक सूरत हाल जो है वो बेहतर नज़र आ रही है। और जिस तरह मैंने पहले भी कहा कि इसके लिए हमें जो हमारे सैनिटरी वर्कर्स हैं उनकी तहसीन करनी चाहिए, उनकी हौसला अफजाई करनी चाहिए, और उनको सैल्यूट करना चाहिए कि देखें हमारा फैलाया हुआ कूड़ा करकट वो उठाते हैं यहाँ पर, तो ये आलम है कि हम अपना कूड़ा करकट जो है उसको उठाते हुए किरायत महसूस करते हैं। चे जाए कि जो दूसरे लोग हैं वो हमारा फैलाया हुआ कूड़ा करकट उठाएं, तो यकीनन इसके लिए वो दाद के मुस्तहिक हैं। बाकी आपने ख़ुद भी घर से ऑफिस, ऑफिस से घर आते जाते देखा होगा कि शहर में सफाई की सूरत हाल क्या है। तो मुझे गली मोहल्लों में कुछ शिकायत ज़रूर मौजूद हैं, लेकिन उसकी भी एक बहुत बड़ी वजह वही है जो मैंने बताई। यकीनन बेहतरीन सफाई की सूरत हाल दिखाई दी है। सुहेल कैसर हमें अपडेट कर रहे थे लाइव, बहुत शुक्रिया आपका।